بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں اس موقع پر ایک بہت اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ تقسیم دولت سے پہلے، دولت کو تقسیم کرنے سے پہلے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ سے پہلے ہم کریشن آف ویلتھ کی ضرورت ہے۔ دولت کو پیدائش کرنے کی ضرورت ہے، تکوین دولت کی ضرورت ہے۔ دولت کو اگر پیدا نہیں کریں گے تو ہم تقسیم کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر میرے استاد کہا کرتے تھے، ہنڈی میں کھانا رہے تو نہ میں چمچہ میں آئے گا یا ڈوئی میں آئے گا۔ ہنڈی خالی ہو، ایک سماج اور سوسائٹی جو ہے غربت کے مارے میں ہو تو وہ کیسے جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گی، کیسے جو ہے انفاق کرے گی اور پھر لوگوں کی مدد کیسے کرے گی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک تاجر تھے اور شام اور یمن کی طرف بھی انہوں نے تجارت کے لیے سفر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ سب سے بڑی تاجرہ تھی۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ 50% آف دا بزنس آف دا قریش ٹرائب واز ڈن بائی حضرت خدیجہ۔ مالدار ترین خاتون تھی حضرت خدیجہ۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں سوق المدینہ قائم کی، اور اس زمانے میں جب کہ مہاجرین جو تھے وہ تاجر تھے، مدینہ آئے تو سارے سے سارے لوگ زراعت پیشہ تھے، انصار، اور پورے مارکیٹ پر جو ہے یہودیوں کا قبضہ تھا۔ تو وہاں اللہ کے رسول نے سوق المدینہ قائم کی اور فرمایا، الجالب الی سوقنا کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو اس مارکیٹ میں، میرے مارکیٹ میں، مدینہ مارکیٹ میں آ کے خرید و فروخت کرے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ اور آپ مدینہ مارکیٹ کے بارے میں اگر تفصیلات دیکھیں گے تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے کیسے کیسے اصلاحات کی تھیں۔ اس میں وہاں کوئی ٹیکس نہیں تھا، وہاں کوئی مناپلی نہیں تھا، وہاں جہاں مردوں کا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں خواتین کے ڈپارٹمنٹ بھی موجود تھے، اور وہاں خواتین بھی وہاں کام کرتی تھیں۔ اور پھر جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے راستے کیسے بنائے جائیں، اور یہ ہے اناج کیسے لایا جائے، انہنڈرڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں کیسا آیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت خواتین کا جو سیکشن تھا اس میں اسماء بنت محاربہ، خولہ بنت سعیب اور ملکہ ابن صائب اور خیلہ نماریہ کا ہے۔ ابن باجہ کی کتاب جو حدیث کی کتاب ہے اس میں کتاب التجارہ میں جو ہے وہ تفصیلات ملتی ہیں کہ وہ خواتین کون تھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ محتسب بھی تھے وہاں پر، جو انسپیکٹرز تھے، جہاں مردوں کے لیے انسپیکٹر تھے تو انسپیکٹرز بھی تھے خواتین میں۔ اس میں جو ہے سمرہ بنت نحیک اور شفا بن عبداللہ کا نام آتا ہے جو انسپیکٹرز تھیں، اور حضرت عمر کے زمانے تک بھی شفا ابن عبداللہ تھے۔ کیا ہمارے لوگ جو ہے تجارت میں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رزق کے جو دروازے ہیں 10 دروازے ہیں، اس میں سے 9 دروازے جو ہے تجارت میں ہیں، تو 19 رزق فی التجارہ، جو رزق کے جو 10 دروازے ہیں اس میں سے 9 جو ہے اس میں ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اموالکم التی جعل اللہ لکم قیامہ، زندگی کا قیام تمہارے جو ہے مال سے ہے، اور مال کو کمانا، اپنی زندگی کو بہتر بنانا، یہ عین دین کا تقاضا ہے، اور اس میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک اور بات جو کریشن آف ویلتھ میں آتی ہے، پرانے زمانے میں تو تجارت تھی، تو آج کا زمانہ جو گلوبل ولیج بن چکا ہے اس میں جو ہے مختلف چیزیں آتی ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹیوٹی ہے، اختراع ہے، نئے ایجادات ہیں، کریٹیوٹی۔ پھر یہ آج ترقی جو ہے قدرتی وسائل پر نہیں تھے، پہلے جو ہے قدرتی وسائل جہاں ہوتے ہیں، را مٹیریل جہاں ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے کریٹیوٹی ہے، ٹیکنیکل انوویشن، فنی ایجادات کی ضرورت ہے، اور پھر ہنر مندی ہے، اور جو ہے یہ جو ہمارے دیکھتے ہیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے، انٹرپرنرشپ، نئی بزنس کو ایجاد کرنا، اور پھر نئے اور نادر قسم کے جو ہے انوویٹیو طریقے سے ہمیں کام کرنا، یہ انٹرپرنرشپ ہے۔ اور آج پوری دنیا میں کچھ حکومت ہندوستان جو ہے انٹرپرنرشپ کا، اسٹارٹ اپ کے بارے میں بات کرتی ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس میں دلچسپی بھی لیں اور انٹرپرنرشپ میں بھی ہم داخل ہوں، تو ایک نئی دنیا ہم بنا سکتے ہیں، اور پھر کریشن آف ویلتھ میں جو ہے ہم جو ہے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے دیکھیں گے کہ کریشن آف ویلتھ کے بغیر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ہمیں نئے کام کرنی چاہیے۔ نئے ہمارے نوجوانوں کو، آج کا زمانہ جو دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کا دور ہے، اور پھر ہم نئے طریقے ایجاد کریں گے۔ ایک اور چیز جو ڈاکٹر محمود احمد غازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ من صنع منکم شیئا فلیحسنہ، اگر تم کوئی چیز بناتے ہو تو ایسی چیز بناؤ جو بہترین طریقے سے ہو، ایڈڈ ویلیو ہو، اور مارکیٹ میں کمپٹیشن کر سکتے ہو۔ مسلمان ایسی چیز بناتا ہے
جو بہترین بھی ہو اور قیمت بھی کم بھی ہو اور لوگوں کے فائدہ مند بھی ہو. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہم کام کریں گے اور کریشن آف ویلتھ کی طرف بھی ہم کام کریں گے. یہ بہت ضروری ہے اور اس کی طرف جو ہے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے.